آج کل جس کا میڈیا پر زیادہ ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے سر عام اصحاب رسول کی گستاخی اور توہین کی اور یہ بات کہی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح حضرت الامیر صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ یہ بات کہی گئی اور میڈیا پر یہ کلپ موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے 3 اصحاب رسول کے سیدنا مقداد، سیدنا سلمان اور سیدنا ابو ذر رضوان اللہ علیہ مجمعین کے علاوہ سارے کے سارے اسلام سے پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ نعوذ باللہ۔ اتنا سنگین جرم اور اتنی ثقیل بات اور کھلا قرآنی آیات کا انکار اور صحیح احادیث کا انکار، ذرا غور کرے کہ ہمارے پاس سوائے احتجاج کے اور راستہ کیا بچا ہے۔ اگر کوئی ایسی شخصیت ہوتی جس پر شیعہ کا ایمان ہوتا اور ہماری اس سے محبت عقیدت نہ ہوتی، پھر ہم اس کی اعلان گستاخی کرتے اور پھر انہیں پتہ چلتا کہ پیاروں کی توہین سے کتنی دل کو تکلیف ہوتی۔ ان کی یہی جیت ہے کہ یہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان کی گستاخی کو فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں، ان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ تبرہ ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو تو ذرا نہیں ہوا تو کبھی موقع دیکھنا ایسا بنے تو جب یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے انگلی کا اشارہ کر کے کچھ پڑھتے، کچھ پڑھنے کے بعد اس کو یہ کہتے ہیں یہ پہلی زیارت ہے، زیارت پڑھتے، پھر تھوڑا سا اور دائیں طرف مڑ کے پھر دوسری زیارت پڑھتے، پھر اس سے کچھ ہٹ کے اور تیسری زیارت پڑھتے ہیں۔ ان تینوں زیارتوں میں سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، امی عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ہندہ، سیدنا ابو سفیان، سیدنا امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جب تک یہ نہ بھیج لے اس وقت تک ان کی نماز نہیں ہوتی۔ عبادت جس طرح نماز کے بعد اذکار ہیں ہمارے، ان کی نماز کے بعد یہ زیارت ہے۔ جب ان کا مذہب بڑے سے بڑا ہو، ظاہری طور پہ آپ کو کہے تقیہ کے طور پر کہ میں ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو مانتا ہوں، جو مرضی کہتا رہے، ان کی نماز کے بعد زیارت نہ پڑھے، لعنت نعوذ باللہ نہ بھیجے، تو ان کی نماز اور دعا اور ان کے اذکار مکمل ہی نہیں ہوتے۔ کیا پیش کیا جائے قرآن پاک کی آیات کو اصحاب رسول کے ایمان پر، شان پر، جب تک یہ نہ ثابت ہو کہ یہ ہے وہی قرآن ہے جو آسمان پہ سے نازل ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر۔ الشیعہ والقرآن، آپ نے حضرت علامہ شہید کی کتاب کو نہیں پڑھا؟ قرآن پاک سے آپ ہزاروں آیات پیش کر دے، نہیں مانتے، اس لیے کہ ان آیات میں تو تغیر تبدل ہے، نعوذ باللہ، تعریف ہے، تبدیل ہو چکا ہے یہ قرآن، نعوذ باللہ۔ اصل قرآن تو ایران کے غار میں ہے جو سیدنا امام مہدی لے کے وہاں موجود ہیں، جب باہر آئیں گے تو قرآن لائیں گے، نعوذ باللہ۔ بخاری و مسلم حدیث پیش کریں ہم ابو بکر و عمر عثمان کے ایمان پر، یہ کیا جانے بخاری کیا ہے، مسلم کیا، ابو داؤد کو، یہ تو سرے سے سیاستہ کے انکاری ہیں، یہ ان کو مانتے ہی نہیں۔ تو ان کا ایک ہی راستہ ہے کہ قانون ایسا ملک میں ہو جس کے لیے تگ و دو اور کوشش
ہم پر واجب ہے، حضرت الامیر صاحب موجود ہے، قیادت سیادت موجود ہے، ہمارے ذمہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ کی عزت عظمت کا ناموس کا قانون بن جائے اور ہر بندہ گرفت میں آئے، قانون کی گرفت میں آئے۔ اس کے علاوہ امن کا کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم تو سیدنا ابو بکر عمر عثمان سے محبت کرتے ہیں، سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں، ائمہ کرام سے محبت کرتے ہیں، جن کو یہ 12 امام مانتے ہیں ہم ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے ائمہ ہے، اہل سنہ کے امام ہے، علماء امت ہے، ائمہ کرام ہے، ان کا انکار تو ہم کر نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ جس امام نے ابھی آنا ہے سیدنا امام مہدی، ہم تو اس کے بھی قائل ہیں، اس کو ماننے والے، اس کا ادب احترام ہم پر واجب اور ضروری ہے۔ تو ایک ہی راستہ ہے، یا انہیں برا کہا جائے، جب انہیں برا کہا جائے تو قانون آڑے آتا ہے، ملک میں افراتفری مچتی ہے، فرقہ واریت پھیلتی ہے، کہتے ہیں انہیں برا نہ کہو، انہیں کافر نہ کہو، انہیں منافق نہ کہو، انہیں کچھ نہ کہو۔ جب انہیں کچھ نہیں کہنا تو پھر قانون ہی ایک راستہ بچا ہے کہ قانون دیا جائے، بنایا جائے کہ صحابہ کی جو توہین کرے اس کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، اور جب تک یہ قانون نہیں بنتا انشاءاللہ ہم یہ احتجاج جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ دیکھیے، ان کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ یا تو بتلاؤ نا کہ صحابی کی تعریف میں تمہارے نزدیک اور ہمارے نزدیک کوئی فرق ہے؟ تم بھی کہتے ہو صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ سے ملاقات کی ہو، ہم بھی کہتے ہیں صحابی رسول وہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ سے ملاقات کی ہو، دل سے ایمان لایا ہو۔ تم بھی کہتے ہو وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہے ہو تو تب صحابی ہے۔ جب صحابیت کی تعریف پر اتفاق ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں، صحابیت سب سے پہلے جس کو رب نے صحابی کہا ہے، تم اس کے صحابی ہونے کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ صدیق کو کیا قرآن نے صحابی نہیں کہا؟ یا کوئی ایسی کتاب لائی جائے، کوئی ایسا حوالہ پیش کیا جائے کہ اس آیت سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق نہیں ہے؟ ہماری اگر کتاب تمہارے نزدیک قابل اعتماد نہیں ہے تو اپنی کوئی کتاب پیش کرے نا جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ آیت صدیق کے بارے میں نہیں ہے۔ جب بالاتفاق یہ آیت مبارکہ سے مراد صدیق ہی ہے، کون سی آیت؟ اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اگر قرآن پر تمہارا ایمان ہے اور کہتے ہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں، اس قرآن پاک کو، جبکہ میرے معلومات کے مطابق پورے ملک میں تمہارا کوئی شعبہ حفظ و قرات موجود نہیں ہے، آل و سنہ کے مدارس میں حفظ کی کلاسیں اور قرات کی کلاسیں موجود ہے، حتیٰ کہ آپ حیران ہو گئے۔ پہلے بھی ایک مرتبہ کسی تقریر میں نے یہ بات بتائی ہے کہ سرگودا کے اندر سب سے بڑی جو امام برگاہ ہے اس کے اندر ناظر قرآن پڑھانے کے لیے سنی قاری کا انتظام کیا گیا ہے۔ ان کے پاس ناظر قرآن پڑھانے کے لیے پورے ضلع میں ایک بندہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی امام برگاہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن پاک یہ حفظ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے تو تراویح کا انکار کیا ہے کہ اگر تراویح پڑھیں گے، ماہ رمضان میں تراویح آئے گی تو لوگ کہیں گے حافظ قرآن لاؤ، تو ہمارے اندر تو حافظ قرآن ہے نہیں، کیا کریں گے؟ سرے سے تراویح کا انکار کیا، حالانکہ صحیح حدیث موجود ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ کا فرمان ہے لیلۃ القدر کو قیام کرے یا ماہ رمضان کا قیام کرے، تراویح پڑھے،
ائمہ محدثین نے تراویح کے ابواب باندھے ہیں اور صحیح البخاری میں، مسلم میں، دیگر کتب حدیث میں تراویح کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ قرآن کے الفاظ ہے، قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا قرآن کے الفاظ ہے۔ ان کے نزدیک تراویح سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ سیدنا عمر نے شروع کی، دوسرے کہتے ہیں شروع نہیں کی، 12 کی تعداد بڑھائی ہے۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ سرے سے ساری کی ساری نماز تراویح سیدنا عمر نے شروع کی ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں 12 شروع تو نہیں، 20 شروع تو نہیں کی، 12 کا اضافہ کیا ہے۔ دونوں غلطی پر ہے۔ جس سنت پر رسول اللہ تھے اسی سنت پر سیدنا عمر تھے۔ سیدنا عمر نے بھی 8 رکعت تراویح پڑھائی، پر جناب حکم دیا پڑھنے کا۔ کھولیے موطا امام مالک، حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری کو 8 رکعت کا ہی حکم دیا تھا۔ تو جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، تمہارے پاس حافظ قرآن موجود نہیں ہے۔ پھر کراچی سے نہ ایک حافظ تلاش کر کے لے آئے جس کی عمر تھی 12 سال، 9 سال سے اوپر تھا، 10 11 سال 12 سال کا ہو بچہ۔ اس کو پیش کیا اجتماع میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر حافظ قرآن کوئی نہیں، یہ ہمارا حافظ قرآن، یہ بچہ ہے اور اس سے پوچھو قرآن کی آیت، کوئی پوچھو۔ تو میں نے کہا جب کراچی سے ایک بچہ لے آئے اس کا مطلب ہے کراچی تک تو کوئی نہیں، کراچی تک تمہیں حافظ قرآن نہیں نہ ملا، یہ کراچی سے بچہ لائے ہو، یہ ابھی رافضی نہیں ہے نا، جب جوان ہوگا بالغ ہوگا رفظ کرے گا اس کے سینے سے قرآن اللہ کھینچ لے گا۔ تمہارے سینے میں قرآن محفوظ نہیں رہتا، یہ اللہ کی گرفت ہے، پکڑ ہے، سزا ہے۔ تم نے جامع القرآن کو برا کہا، تم نے ناشر قرآن کو برا کہا، تم نے صدیق و عمر جس کی صحابیت پر قرآنی نص موجود تھی، کیجئے جرأت انکار کیجئے۔ اور قرآن کی آیت کا اسلوب ذرا غور کرنا، إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب نکالا کافروں نے نبی علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کس نے کیا؟ اونچی بولیے، کافروں نے۔ نکالنے والے کون تھے؟ قرآن کہتا ہے نکالنے والے کافر ہے، یہ بدبخت کہتا ہے لے جانے والا کافر ہے۔ قرآن کہتا ہے نکالنے والے کافر ہیں، لے جانے والا کون ہے؟ قرآن کی تقسیم دیکھیے، نکالنے والے اذا اخرجوا الذین کفروا، اور لے جانے والے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر تم کہتے ہو ارتداد کا اختیار کر گئے یہ اصحاب رسول، قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں 11ویں پارے، غور کیجئے اس آیت پر، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ قرآن نے کہا سارے مہاجرین، سارے انصار، فردن فردن ایک شخص کا ذکر نہیں کیا، پورے طبقے کا ذکر ہے۔ سارے مہاجرین، سارے انصار، لے آئیے کوئی قرآن کی آیت مبارکہ یا حدیث رسول جس میں ابو بکر عمر عثمان کا استثناء ہو۔ لائیے کوئی ایسی کتاب جس میں صدیق و عمر اور عثمان کو مہاجر تسلیم نہ کیا گیا ہو۔ جب تینوں مہاجرین ہیں اور تینوں السابقون الاولون میں ہے، سارے مہاجرین والانصار، سارے انصار، والذین اتبعوهم بإحسان، ان کے بعد آنے والے اصحاب رسول، فتح مکہ کے بعد آنے والے اصحاب رسول،
ان کی پیروی کرنے والے اصحاب رسول، ان کے بعد آنے والے اصحاب رسول تابعین اعظام، یا اللہ کیا بشارت ہے؟ فرما رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں شہنشاہ نقوی سے، جس کا نام ہی شرکیہ اور کفریہ ہے، پوچھتا ہوں اس سے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے مہاجرین پر اللہ کی رضا کی خبر ہے، میں جس پر راضی ہوں، ہو سکتا ہے اس میری رضا اوپر سے ہو، آپ جس سے راضی ہو سکتا ہے زیر پر رضا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے آج صلح ہو، راضی نامہ ہو، کل ناراضگی ہو، لیکن جس پر رب راضی ہو جائے، رب زہر دیکھ کے راضی نہیں، رب تو اندر دیکھ کے راضی ہوتا ہے، اس کی حالت کیفیت کو رب جانتا ہے، جو اس نے کل کرنا ہے رب اس کو جانتا ہے۔ اگر اصحاب ثلاثہ ابو بکر عمر عثمان نے نعوذ باللہ مرتد ہو جانا تھا تو رب نے رضا کا اعلان کیوں کیا؟ استثناء کیوں نہیں ہوا؟ ابو بکر عمر عثمان کو باہر کیوں نہیں نکالا گیا؟ جب رب نے سب پر رضا کی، رب قرآن میں آیت نازل کی، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم ان پر ناراض ہو جن پر رب راضی ہے؟ اگلی بشارت، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، رب کہتا ہے جنت ان کے لیے تیار کی ہے اللہ نے۔ مرتدوں کے لیے جنت تیار ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ رب کہتا ہے سارے مہاجرین کے لیے جنت، سارے انصار کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے۔ میں پوچھتا ہوں جن کے لیے جنت کی بشارت رب کی طرف سے آ جائے، ان کے ایمان پر موت کی اس سے جناب دلیل بڑی کیا ہوگی؟ رب کہتا ہے جنتی ہے۔ پیغمبر کی حدیث جوڑیے، فرما ابو بکر قیامت والے دن جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ صدیق اس دروازے سے گزرے۔ فرمایا عمر، جی یا رسول اللہ، فرما تیرا محل تو میں نے جنت میں دیکھ لیا ہے۔ تم کہتے ہو پھر گئے تھے، رسول اللہ محل دیکھ کے آئے۔ رب کے علم میں تھا کہ عمر کے محل کا جنتی ہونے کا انکار ہوگا، رسول اللہ کو دکھا دیا، محبوب دیکھ لے عمر کا جنت میں محل بن چکا ہے، خالدین فیہا ابدا۔ اس سے بڑی مہاجرین و انصار کے ایمان پر موت کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو سیدنا جعفر کی شہادت کے بعد جب اسماء بنت امیس بیوہ ہو گئی تھی تو سیدنا علی نے اپنی ولایت میں اس کا نکاح سیدنا صدیق سے کیوں کیا تھا؟ وہ تو پھر گئے تھے، جرت ہے تو انکار کیجئے۔ اگر سیدنا عمر نعوذ باللہ پھر گئے تھے تو اپنی کتابیں کھولے، کیا سیدنا عمر نے کو سیدنا علی نے اپنی بیٹی اور رسول اللہ کی نواسی سیدہ ام کلثوم بنت فاطمہ کا نکاح نہیں دیا؟ یہ تو وہی ہے جس کا تم نے کہا کہ وہ جنیہ کی شکل میں ام کلثوم گئی تھی، جنیہ ام کلثوم کی صورت میں گئی تھی، سیدہ ام کلثوم نہیں گئی۔ پھر تم نے کہا ہم سے یہ عورت نعوذ باللہ چھین لی گئی، تمہیں رسول اللہ کی نواسی کا حیا بھی نہیں آیا۔ اگر سیدنا عثمان نے پھر جانا تھا، رسول اللہ نے اپنا داماد کیوں بنایا؟ اگر سیدہ عائشہ نے پھر جانا تھا تو رسول اللہ نے اپنی بیوی اور جنت کے اندر مصطفیٰ کی بیویوں کی سیدہ عائشہ قرآنی نص ہے، والدار الاخرہ قرآن میں نص موجود ہے کہ سیدہ عائشہ پیغمبر کی ساری بیویاں جنت میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گی۔ کوئی ایک آیت تخییر لاؤ، لے آؤ سورۃ العذاب میں آیت تخییر، جس میں آپ کو اجازت دی گئی تھی، اختیار دیا گیا تھا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، دنیا کا مال دے دیں، اگر یہ نہ لے تو پھر جنت کی بشارت دے دے۔ مجھے ایک رب
روایت لا کے دکھاؤ کہ پیغمبر کی کسی بیوی نے دنیا کا مال لے کے طلاق لی ہو؟ نہیں، سب نے پیغمبر کو رکھ لیا تھا۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء کی بشارت آ گئی تھی، اور والدار الاخرہ کی خبر آ گئی تھی۔ میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی ساری بیویاں جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوں گی۔ کیا اس سے بڑی دلیل ہو سکتی ہے ان کے ایمان پر موت کی؟ ہم سارے صحابہ کو مغفور و مرحوم مانتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں ان کی محبت جنت میں لے جائے گی۔ علماء اور کے قائدین موجود ہے، زیادہ دیر گفتگو مناسب نہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔